نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم وعلى آله الطيبين وأصحابه المكرمين. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. اللهم صل وسلم وبارك على سيدنا مولانا محمد عبدك ورسولك ونبيك وحبیبک الأمی وعلی آلہ وصحبہ وبارک وسلم علیہ. محترم عزت مآب جناب عمران خان، وزیر اعظم اسلامی جمہوریہ پاکستان، تشریف رکھنے والے معزز وفاقی وزراء، اراکین پارلیمنٹ اور دینی اسکالرز، اقلیتی برادری کے تمام نمائندگان، خواتین و حضرات، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. آج کا یہ شام میرے لیے انتہائی دلی طمانینت اور سکون اور خوشی کا باعث ہے کہ ایک عرصہ دراز کے بعد حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے دنیا میں تشریف آوری اور آمد کا جو سلسلہ ہے، گرچہ پاکستانی عوام اس کو روایتی عقیدت، احترام، تو اس کو احتشام کے ساتھ مناتی ہے، لیکن حکومت اور ریاست کا اس میں ہمیشہ بہت ہی معمولی اور ایک رسمی قسم کا تعلق رہا. اور اس دفعہ وزیر اعظم صاحب بذات خود اس پوری کمپین کو لیڈ کر رہے ہیں اور گزشتہ ایک مہینے میں متعدد بار بذات خود اپنے ملٹری سیکرٹری اور سٹاف کے ذریعے سے کہ کیا ہو رہا ہے، کیا کر رہے ہیں، کیا انتظامات ہوں گے، کیا تقریبات ہوں گی. یہ میرے خیال میں عالم اسلام کے لیے بھی اور اس ملک کے لیے بھی ایک انتہائی نیک شگون ہے. حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذکر کو اللہ تعالیٰ نے آپ کو فرمایا ہے کہ وَرَفَعْنَا لَكَ ذِكْرَكَ، اے میرے حبیب، آپ کے ذکر کو میں نے بلند کر دیا ہے. اور جب یہ آیت حضور پہ نازل ہو گئی تو حضور نے جبریل امین سے پوچھا کہ رب سے پوچھیں کہ میرا ذکر کس طرح بلند ہوگا. تو جبریل امین نے رب ذوالجلال سے پوچھا اور واپس آ کے کہا کہ اللہ کہتا ہے کہ کلما ذکرت ذکرت معیا، جہاں بھی میرا ذکر ہوگا وہاں پہ آپ کا ذکر ہوگا. خواہ نماز ہو، نماز ہم پڑھ لیتے ہیں، لیکن جب تک السلام علیکہ ایھا النبی تہجد میں حضور کو سلام نہیں کرتے وہ مکمل نہیں ہوتی. اذان ہو، اقامت ہو، جہاں بھی ہو اللہ کا ذکر ہو، ساتھ حضور کا ذکر ہوتا ہے. لیکن جن لوگوں نے حضور کے ذکر کے ساتھ اپنے آپ کو لگایا ہے ان کو بھی اللہ تعالیٰ اونچا کر دیتے ہیں. قصیدہ بردہ کا امام شرف الدین بصیری کا یہ بادشاہوں کے قصیدے لکھتا تھا. ایک دن خیال آیا کہ وہاں سے تو کچھ نہیں ملا، تو آج میں حضور کا قصیدہ لکھتا ہوں، مولا صلی وسلم دائما ابدا. یہ لکھ لیا. رات کو حضور نے دیدار عطا ہوا اور آپ کو فالج کی بیماری تھی. حضور نے اپنا ہاتھ پھیرا، صبح اٹھا تو بالکل تندرست تھا. اور ایسا قصیدہ کہ دنیا میں قرآن پاک کے بعد سب سے زیادہ جو منظوم کلام پڑھا جاتا ہے وہ قصیدہ بردہ ہے. اللہ کے حبیب کے ذکر کے ساتھ جو لگتے ہیں وہ بھی بلندتر ہو جاتے ہیں. الحمدللہ کہ پرائم منسٹر صاحب اس حوالے سے جو، اور یہ چیزیں ایسے نہیں ہوتی، یہ یہاں سے ہوتی ہے، روح سے ہوتی ہے، دل سے ہوتی ہے، وجدان سے ہوتی ہے. ایک مضبوط نسبت اور اٹیچمنٹ اس کے لیے چاہیے ہوتا ہے. اور وہ یہ جو آج کی اس پورے کمپین کا اور جو پورا
ایک چین آف پروگرامز ہے 3 ربیع الاول سے 13 ربیع الاول تک. یہ اس کا ایک حصہ ہے جو کہ آج کیا جا رہا ہے. میں تھوڑا سا اس پروگرامز کے بارے میں بتاتا ہوں، لیکن سیرت النبی صلی اللہ علیہ وسلم لوگوں کو بتانا، سمجھانا اور اس کی تعلیم اس لیے ضروری ہے کہ زاد المعاد علامہ ابن قیم بہت بڑی شخصیت گزرے ہیں. ان کی کتاب ہے، اس میں وہ لکھتے ہیں کہ اگر کوئی مسلمان ابدی سعادت اور نجات چاہتا ہے تو اس کے سوا کوئی راستہ نہیں ہے اس کے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کو پڑھے اور اس کی پیروی کرے. اس لیے وہ کہتے ہیں کہ نجات حاصل کرنے کے لیے اور ابدی سعادت حاصل کرنے کے لیے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کا مطالعہ اور اس کی سنت پر عمل درآمد اور پیروی یہ نجات اور ابدی سعادت کا سامان ہے. اور اس وجہ سے علماء نے، سیرت نگاروں نے، اس میں مستشرقین بھی شامل ہے، غیر مسلم بھی شامل ہے اور مسلمان بھی شامل ہے، جس طریقے سے انہوں نے سیرت کو شاید کسی شخصیت کی زندگی اور ذات کو اس طرح تفصیل کے ساتھ بنایا گیا ہو، بتایا گیا ہو، جس طرح حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کو مدون کیا گیا، ترتیب دیا گیا. آپ سے وابستہ ہر ایک چیز کو جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے بحیثیت ایک طالب علم سیرت کا، جب آپ سیرت کا مطالعہ کرتے تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی جن سواریوں پہ آپ نے سواری کی ہے، ان گھوڑوں کا ذکر ہے، ان اونٹنیوں کے ناموں کا ذکر ہے، ان اونٹنیوں اور گھوڑوں کی شجر نسب کہ ان کا نسب کیا تھا، نسل کون سی نسل کے گھوڑے تھے، اس کا ذکر ہے. اس درازگوش یا گدے کا ذکر ہے جس پہ کبھی حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک سفر کیا تھا. ان چیزوں کو تفصیل کے ساتھ مرتب کیا گیا. ان بکریوں کو، جن بکریوں کو حضور نے پالا تھا، یہ بھی اس میں تفصیل ذکر ہے کہ وہ کتنا دودھ دیتی تھی اور وہ کون سی نسل کی بکریاں تھیں، یہ کہاں سے لی گئی تھی، آپ کے زیر استعمال تلوار کون سے تھے، برتن کون سے تھے، یہاں تک کہ جس دروازے سے آپ حجرہ عائشہ سے مسجد نبوی کے لیے نکلتے تھے، وہ جو کارٹن اور پردہ تھا، اس پردے، وہ کپڑا کدھر سے آیا تھا، وہ کون سا کپڑا تھا، یہاں تک تفصیل کے ساتھ کسی کی زندگی اس طرح مدون اور مرتب نہیں ہے. پھر آپ کی ذات کے ساتھ صرف اخلاق اور اعمال اور سنت نہیں، حضور صلی اللہ علیہ وسلم کے ذات، آپ کے شمائل کا، آپ کی شخصیت اور ذات کی ایک ایک صفت کا، آپ کا قد مبارک کتنا تھا، آپ کی رنگت کس طرح تھی، آپ کے آبرو کس طرح تھے، آپس میں ملے ہوئے تھے کہ جڑے ہوئے تھے کہ نہیں تھے، آپ کی آنکھوں کی رنگت کس طرح تھی، شانوں کے درمیان کا فاصلہ کتنا تھا، آپ کی انگلیوں کا ساخت کیسا تھا، آپ کا منہ مبارک کس طرح تھا، آپ کے دندان مبارک کس طرح تھے، بولتے کس طرح نظر آتے تھے تو مسکراتے کس طرح نظر آتے تھے، آپ کا انداز گفتگو کیا تھا، آپ کا پسندیدہ خوشبو کیا تھا، آپ کا لباس اور امامہ شریف کس طرح تھا، آپ کے پسندیدہ خوراک اور مشروبات کس طرح کے تھے، آپ جن حجروں میں قیام فرماتے تھے ان کا سائز اور اونچائی اور لمبائی وہ کس طرح تھی، اس کے چھت کس چیز سے چپے ڈھکے ہوئے تھے، یہ ساری تفصیلات، مطلب کہ اس طرح کی تفصیل کے ساتھ شاید کہیں ذکر ہے. اب یہ جو کمپین ہے اور اس کے بعد اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جس کا پرائم منسٹر صاحب مناسب وقت پہ اعلان کریں گے. انشاءاللہ تعالی ہمیں دوبارہ ہماری نوجوان نسل کو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت ہر ایک کے لیے، مسلم کے لیے اس کی الگ اہمیت ہے، غیر مسلم کے لیے الگ اہمیت ہے. مسلمان دیکھتا ہے تو ایک محبت، ایک عقیدت، ایک نجات اور سعادت کے سامان کے طور پر دیکھتا ہے. غیر مسلم دیکھتا ہے تو وہ حق کی جستجو اور تلاش کے طور پر دیکھتا ہے. ایک عام آدمی دیکھتا ہے، الگ انداز ہے اس کا.
ایک پڑھا لکھا طبقہ دیکھتا ہے اس کا الگ ایک کیفیت ہے، اور اگر ایک محقق دیکھتا ہے تو سمجھتا ہے کہ سیرت ایک چپٹر کو جب آپ ختم کرتے ہیں، دوسرا چپٹر ایک کہکشاں ہے جو ختم نہ ہونے والا ہے، وہ ختم کرتے ہیں تو پھر تیسرا. یہ سارا جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی سیرت کی طرف ہمارے نوجوانوں کو یہ لے جائے گا. اس دفعہ جو عشرہ ربیع الاول یا عشرہ رحمت للعالمین کو 3 ربیع الاول آج کے دن سے 13 ربیع الاول تک ایک منظم پروگرام بنایا گیا ہے، اور اس پروگرام میں بہت ساری چیزیں جو ہے اس کا حصہ ہے. ملک میں وفاق کے سطح پر اور صوبوں میں رحمت للعالمین کانفرنس، وفاق میں ہم نے 2 روزہ رکھا ہے اور صوبوں میں 1 روزہ کانفرنس ہوں گے. اور یہاں پر ایک دن محفل نعت کا ہے اور محفل میلاد اور نعت کا، اور دوسرا دن پریزیڈنسی میں رحمت للعالمین کانفرنس جس میں پرائم منسٹر صاحب اور پریزیڈنٹ صاحب دونوں شریک ہوں گے. سیرت اور نعت پر اس حوالے سے جو مقالات لکھے گئے ہیں ان کی تقسیم انعامات ہوگی یہاں پر بھی اور صوبوں میں بھی. وفاق میں صدر صاحب اور وزیر اعظم صاحب دونوں ان پروگراموں میں شریک کریں گے. صوبوں میں گورنرز اور وزراء اعلیٰ شرکت کریں گے. عید میلاد النبی کے دن کا آغاز 21 توپوں کی سلامی سے ہوگا، اور قومی و سرکاری اور نجی عمارات پر رات کے وقت چراغاں ہوگا. ریڈیو پاکستان اور پی ٹی وی ہر اسٹیشن اور اسلام آباد مرکز میں مقابلہ نعت خوانی ایک بڑے اہتمام کے ساتھ اس کا کرے گی، اور آخری حصہ جو اس کا ہوگا وہ اسلام آباد میں ہوگا. صوبوں میں ہر روز سیرت کے مختلف عناوین اور مضامین ہم نے رکھے، اس کے حوالے سے سیمینارز ہوں گے، تقریری مقابلے ہوں گے اور تحریری مقالات کے مقابلے ہوں گے. اور اس میں تمام صوبے اور آزاد کشمیر اور گلگت بلتستان شامل ہے. پرائمری لیول پہ الگ، مڈل لیول پہ الگ، ہائی سکولز میں الگ اور کالجز اور یونیورسٹی میں الگ. محافل حسن قرأت اور نعت خوانی کے مقابلوں کا اہتمام کیا گیا ہے، اور ڈسپلے سیرت کے بینرز اور اشتہارات یہ اس میں لگائے جائیں گے. وزارت مذہبی امور، اطلاعات و نشریات اور وزارت تعلیم کا ایک ورکنگ گروپ بنایا گیا ہے ایڈیشنل سیکرٹریز لیول کا، جو کہ ہر روز اس پہ فالو اپ جو ہے وہ دیکھے گی، اور صوبوں کے ساتھ مسلسل ان کا روابط ہے اور مختلف منسٹریز آرگنائزیشن کے ساتھ. محافل میلاد، نعت اور رحمت للعالمین سیمینارز مرکز میں بھی مختلف عنوانات کے ساتھ اور صوبوں میں بھی. وفاق اور صوبوں کے تمام وزارتوں کا، اٹیچ ڈپارٹمنٹس کا، آٹونومس باڈیز کا، وہ اپنی طور پر محافل میلاد اور رحمت للعالمین کانفرنس منعقد کریں گی. تمام قومی اخبارات اس حوالے سے فات چودھری صاحب رابطہ کریں گے، اسپیشل ایڈیشن نکالیں گی. تمام پرائیویٹ چینلز اور پی ٹی وی اسپیشل پروگرام منعقد کریں گی. کتابوں پر ڈسکاؤنٹ ہوگا، اور اقلیتوں کی طرف سے بھی اس دفعہ کراچی میں، اسلام آباد میں اور لاہور میں محافل میلاد کا انعقاد ہوگا، جس میں مسلمان اور تمام اقلیتیں شریک ہوں گی، اور اس کا ہوسٹ جو ہے وہ اقلیتیں ہوں گی. اس کے لیے تقریباً 17-18 ہم نے عناوین اور مضامین رکھے ہیں بحیثیت معلم اخلاق، حضور صلی اللہ علیہ وسلم رسول رحمت، بچوں سے پیار، محسن النسوان، اقلیتوں کے ساتھ سلوک، آپ کی میانہ روی، آپ کا عفو درگزر، محتاج اور محروم طبقات کا غمگسار، حیا و عفت، توکل و قناعت. مختلف تقریباً 18 ٹاپک جو ہے ہر روز کے لیے ایک 2 ٹاپک ہم نے اس کے لیے منتخب کر دیے ہیں. انشاءاللہ تعالی اس سے جو خیر پہنچے گا اور جو لوگوں کو منفعت ہوگا اور جو حضور صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات کی طرف لوگوں کی توجہ اور وابستگی ہوگی، پرائم منسٹر صاحب یہ آپ کا صدقہ جاریہ ہوگا. وما علینا الا البلاغ.